پیس ٹاکس کو ہوسٹ کرنا، خاص طور پہ ان ممالک کو راضی کیا جو ایک کہہ لیں کہ وہ جو خطے کی صورتحال ورس ہو رہی تھی اس پر پیس ٹاکس کے لیے اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے اس حوالے سے کہ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونسی جو ہے وہ برقرار رکھی، اور یہ تسلسل ہے جو کہ 10 مئی کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کو مینٹین کرنا اکراس دی گلوب کے ریجن کے اندر تمام پلیئرز جو ہیں وہ بھی آپ کو مسالت کار کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے اس وار کے اندر فریقین ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے جو ہے گڈ ٹرمز کے ساتھ ریلیشن شپ آپ نے جو استوار کیے ہوئے ہیں، اس میں گلوبل سپر پاور تینوں ہو جائے، رشیا، چائنا، امریکہ کی ہم بات کر لیں، ریجنل پلے میں سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے شٹل ڈپلومیسی کی معاملات کو ڈیفیوز کرنے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اوور آل پاکستان کا جو اسٹیچر، جو ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہم نے گین کیا تھا اور جو ڈپلومیٹک لیوریج ہے ہمارے پاس، جو کہ ہم پچھلے تسلسل دیکھ رہے ہیں تقریباً 8 سے 9 مہینے کے دوران، وہ پاکستان کیپٹلائز کرنے کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہا ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں نہ صرف ہم نے انہیں کنونس کیا، اپنے آپ کو ایک قابل قبول میڈیٹر کے طور پہ پیش کیا، بلکہ ہماری سرزمین جو ہے، ہمارا پاک وطن جو ہے، وہ اس امن کی جو نوید ہے اس کے لیے کوشاں ہیں جو پوری دنیا چاہتی ہے۔ دیکھیں آج کوئی ڈیفرنس نہیں میرے خیال میں کسی پاکستانی کو یہ کہنے میں حق بجانب نہیں تصور کرتا کہ وہ کہیں یہ کسی ایک بندے نے کیا یا یہ وکٹری نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں معاملات ہیں، جب ششی تھرور آرٹیکل لکھ رہا ہے، جب نیو یارک ٹائمز کا ان کی اداریہ اس کے اوپر ہے، جب پوری دنیا کی ہیڈ لائنز ہیں، ہر جتنے تبصرہ کرنے والے ہیں، جتنے پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، جتنے ٹاپ ناچ اسکالرز ہیں اکراس دی گلوب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج دنیا میں آج سے 10-15 سال پہلے تھا وہ بالکل 180 اس سے بدل چکا ہوا ہے۔ ہم نے اسٹریٹجک ڈیفائنس دکھایا، ہم نے بتایا کہ ہم اپنی ٹیریٹوریل سوورنٹی اور ٹیریٹوریل باؤنڈری جو ہے اس کے دفاع کے لیے جو ہے اپنے سے بڑا دشمن جو رقبے میں بڑا ظرف میں نہیں، اس کو بھی ہم نے جس طریقے سے ناکوں چنے چبوائیں، اور اس کے علاوہ جو کریڈیبلٹی شو کی، یاد رکھیں ہمیشہ گلوبل پار یا ریجنل پار کی اصل کرنسی ہوتی ہے اس کی کریڈیبلٹی، تو ہم ایک کریڈیبل پلیئر کے طور پہ دنیا کے سامنے آئے۔ اور یاد رکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پچھلے 10 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پڑوسی افغانستان کے حوالے سے اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور کے اندر ان لوگوں کو اکٹھا بٹھایا، قطر میں دوحہ ٹاکس کروائیں، اور آج 10 سال بعد اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہم آپ کہہ لیں کہ اسی کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر ہم دوبارہ سے یہ جو ہے پیس ایفرٹس کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اٹس ہیومنگس، اٹس جائگینٹک، اٹس میسو کہ پاکستان نے امن کا رستہ تلاش کرنے کے لیے دونوں کو کنونس کیا، دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا، اینڈ آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ اس ڈیفینیٹلی اس کے ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ انشاءاللہ کل تک سامنے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عثمان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور خاص کر جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اور جو ایک بے یقینی کی کیفیت تھی امریکی قیادت میں اور ان کی انتظامیہ میں، اس کو جو ہے نا اس کو چھٹنے میں بہت مدد کی ہے ہماری جو فارن پالیسی نے۔ حامد صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت سے ممالک ابھی تک ان کو یہ یقین نہیں آ سکا ہے، ان کی قیادت کو یہ یقین نہیں آ سکا کہ ہم یہ مذاکرات کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان نے جس انداز میں اس ساری صورتحال میں اپنا ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر رول پلے کیا، اور اپنا جس انداز میں اس پوری دنیا، تو میں آپ جس طرح بہت ساری جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ سے بچایا، وہ واقعی بہت جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے تو ہضم ہونا ناممکن سا نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص تلاش کرتے رہے، وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر جس میں کہتے ہیں نا رخنا ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن ایک تو چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے، اور دوسری بات یہ کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی نیت بڑی صاف ہے۔ پاکستان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دیکھیے ایک طرف عرب ممالک تھے جو کہ پاکستان کے دوست ہیں، ہمیشہ سے پاکستان نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف ایران ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا ہمیشہ سے اس کے ساتھ تعلقات ہے۔ ایران وہ ملک ہے جس نے 1947 میں سب سے پہلے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا۔ پاکستان کسی بھی حالت میں ایران کے اندر احمد رضا پہلوی یا ایسی کوئی حکومت ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا جو اسرائیل نواز ہوتی، گویا کہ اسرائیل ہمارے کندھوں پر یا سر پر آ کے بیٹھ جاتا۔ دوسری جانب پاکستان یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایران اور عرب ممالک آپس میں آمنے سامنے ہو جاتے۔ اس ساری سینسیٹیو ترین صورتحال میں جس انداز میں میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیف صاحب نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ بیڑا اٹھایا کہ یہاں پر جنگ بندی کے جو ہے وہ نہ صرف خطے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مسلم دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری مسلم
دنیا کی بہت بڑی ڈویژن ہو جائے گی. اور اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہم نے بڑی غور سے دیکھی اور وہ یہ تھی کہ وہ جو کوشش ہے جہاں پر کئی بار مایوسی کے لمحات آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سے وہ اسرائیل نے اٹیک کیا, پھر سعودی عرب پہ میزائل جبیل میں چلے گئے, پھر اس کے بعد ایک بڑی ٹینس لمحہ بدلتی صورتحال تھی. لیکن یہ کہ الحمدللہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کا مقام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بہت بڑی امید اور یقین ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بھی اچھا آئے گا. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر اسٹوڈنٹس, دنیا کے اندر بہت سارے وہ ممالک جنہوں نے واقعی پاکستان کو اس انداز میں نہ جانتے تھے, نہ پاکستان کو اس انداز میں نام سنا تھا, آج ان کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں, اور آپ دیکھیے گا اسٹریٹجسٹ کے طور پہ پاکستان کا نام ایز اے میڈیٹر, پاکستان کا رول, پاکستان کا جو مکمل